کچھ اس کا ہسٹری بتائیں گے ہمیں کہ کہاں سے آپ نے سفر آغاز کیا اس کا اور کیسے آپ نے یہ پورے کا پورا سسٹم چینج کیا؟ جی دیکھیں 2022 میں جون میں ایز اے ایم ڈی چارج لیا تھا واسطہ لاہور کا، اور اس وقت اس کا جو ریونیو تھا پر منتھ 500 ملین تھا، اور جو سیلریز ہیں وہ 500 ملین سے زیادہ تھیں. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کا بل، اس کے بعد میڈیکل، پی یو ایل ایکسپینچرز، آر این ایم کا جتنا بھی تھا وہ سارا ایشوز، اور فلٹریشن پلانٹس کی مینٹیننس کے، کانٹریکٹرز کی لائبلٹیز، بہت سارے پرابلمس تھے جن کو فائنینشلی میٹ وتھ کرنا بہت مشکل تھا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہی واسطہ بریک ایون پہ ہے، بلکہ کچھ پلس میں ہے. گڈ. یعنی اس وقت الیکٹریسٹی کی جو پرائس تھی پر یونٹ 27 روپیز تھے، رائٹ، اور اب الیکٹریسٹی کی پرائس جو ہے وہ 57 کے قریب ہے. رائٹ. ان بل ڈبل ہو گیا الیکٹریسٹی کا، اور اس مہینے ہم نے 1 بلین بل دیا ہے، اور واسطہ ریگولرلی لیسکو کو بل پے کر رہا ہے. رائٹ. واحد واسطہ ہے جو ریگولرلی منتھلی لیسکو کو 100% بل پے کر رہا ہے. بالکل. اور سیلریز بھی جب 2022 جون میں اور آج کی سیلریز جو ہیں وہ 70% بڑھ گئی ہیں. ایم ڈی صاحب ڈڈا چلایا آپ نے، میں بتاتا ہوں اس طرف آتا ہوں. 70% سیلریز بڑھ گئی، آلموسٹ ڈبل ہو گئی سیلریز جی. اور اس کے علاوہ اپنے ٹرن اوور میں میرے 2 عید الاؤنسز رننگ بیسک سیلریز دی ہیں. 50% 1 to 16 الاؤنس دیا ہے. مینجمنٹ الاؤنس ابو 150% دیا گیا. میڈیکل اوپن ہے. تو اس میں یہ سارے الاؤنسز بھی ان سالوں میں ایڈ ہوئے ہیں. اس میں ایشو یہ تھا کہ ہم نے جتنا بھی اپنا ریونیو تھا اس کا ایک تو کنزیومرز کی جو ٹیگنگ کر لی، رائٹ، سارا سسٹم ڈیجیٹائز کیا، گڈ، اور ایک ڈیش بورڈ پہ پورے کے پورے سسٹم کو لے آئے ہیں. ویری نائس. وہ ڈیش بورڈ میرے کمرے میں بھی ہے، ہمارے ریونیو کے ڈائریکٹر ہیں ان کے بھی پاس ہے. اور دوسرا اس سارا ریونیو جو تھا ہمارا اس کو ریسٹرکچر کیا. پہلے ایک سینٹرلائز تھا، ایک ڈائریکٹر اور کچھ 6 ڈی ڈیز تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو اور سارا اسٹاف. اس کو میں نے 32 ہماری سب ڈویژنز ہیں، 32 سب زونز میں ڈیوائڈ کیا. ایس ٹی اوز کو انوالو کیا، ایکشنز کو انوالو کر دیا، ڈائریکٹر آپریشنز کو انوالو کر لیا. گڈ. تاکہ اس پہ گریپ بہتر ہو، مانیٹرنگ ایزی ہو. چھوٹے چھوٹے زونز بنا دیے، اور ہر ایس ٹی او پراپرلی مانیٹرنگ کر رہا ہے. سارا اسٹاف ایس ٹی او کے نیچے دے دیا، ڈپٹی ڈائریکٹرز بھی ساتھ اٹیچ کر دیے ڈائریکٹرز کے. ٹوٹل ریسٹرکچرنگ ساری کر دی اس کے. ٹھیک ہے. اور اس کی مانیٹرنگ اس طرح کے وہ ڈیجیٹائزیشن کے تھرو ہوئی ہے. گڈ. 100% اکاؤنٹس جو ہیں جیو ٹیگنگ کر لی. ویری گڈ. ایک ڈیش بورڈس پہ لے آئے. جو ڈیفالٹرس تھے وہ بھی ڈیش بورڈ پہ آ گئے. ان کو بھی ہم فلٹر کرتے ہیں کہ کس کے اگینسٹ مختلف تھریش ہولڈ رکھے ہوئے ہیں. 1 لاکھ اینڈ ابو جو ایریاز تھے وہ کتنے اکاؤنٹس تھے، 50 سے 1 لاکھ کے درمیان کتنے اکاؤنٹس تھے وہ فلٹر کیے. 25 to 50 یعنی اس طرح فلٹر کر کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس کے ہم نے بنا لیا کہ یہ ڈیفالٹرز ہیں، اور ان سے ریکوری کیسے کریں وہ پلان بنا لیا. اچھا، گڈ. اس میں اپنا جو فیلڈ سٹاف تھا وہ ایک ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کی کہ ہر بندے کو جو اسسٹنٹ فیلڈ انسپیکٹر ہے اس کو ہم پراپرٹیز وہ ڈیفالٹرز کے الوکیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے مانیٹرنگ ہو رہی ہے. وہ جب تک اس پراپرٹی پہ جائے گا نہیں، کوئی ایکشن نہیں لے گا، اس وقت تک وہ اس کو کلوز نہیں کر سکتا. اوکے. اس کو پراپرٹی پہ جانا ہوگا، اس کے جو ایکشن وہ رجسٹرڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے اس کو یہ بھی ایک ایپ ڈیولپ کر کے دیا کہ ایٹ دا ڈور اسٹیپ اگر ایک کنزیومر اب ایریئر ہیں 1 لاکھ ہے پلس ہے تو وہ 1 گو میں پے نہیں کر سکتا، تو اس کی وہ انسٹالمنٹ ایٹ دا ڈور اسٹیپ ہی کرے گا. اور اس کو پاور دی ہے کہ 25% سے کم نہیں کرے گا، اس سے ابو جہاں بھی کنزیومر ایگری ہوتا ہے تو اس انسٹالمنٹ کرے گا. اور ایٹ دا ڈور اسٹیپ جب وہ کرے گا ریئل ٹائم تمام بینکس میں اس کے بل کی یہ انسٹالمنٹ اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اور اسی وقت یا تو وہ ایزی پیسہ کے تھرو ہمارے بینکنگ آن لائن سسٹم وہ بھی سارا ہم نے کیا. ویری گڈ. گھر بیٹھے کنزیومر جو ہے بل
پے کر سکتا ہے, رات کو بھی کر سکتا ہے, دن کو بھی کر سکتا ہے, تاکہ نہ وہ بینک تک جانا پڑے, نہ اس کو کسی قسم کے انکنوینس ہو, گاڑی لے کے جائے, ٹائم نکال کے جائے. کہ سب سے بڑی ریزن بھی ہے کہ رشوت کم ہوگی آپ کے ادارے کے اندر. جی بالکل, دیکھیں جب آپ ڈیجیٹائز کرتے ہیں, آٹومیشن پہ چلے جاتے ہیں, کوئی بھی سسٹم آٹومیشن کے بغیر آپ امپروو نہیں کر سکتے. نائس, بالکل صحیح کہا آپ نے. جو کہتے ہیں نا کہ جی باہر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ سسٹم بڑا اچھا کام کر رہا ہے, کسی کو نہیں پتا, اتنی مین پاور بھی نظر نہیں آتی, وہ آٹومیشن پہ گئے سارے کے سارے, وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے تمام ڈیش بورڈز پہ کام کر رہے ہیں, ان کے سامنے ساری پکچر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں پرابلم ہے, کون سے ویک ایریاز ہیں, کن کو ہم نے فوکس کرنا ہے, ان کو پلان کرتے ہیں اور اکارڈنگلی وہ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ واسطہ نے ایسا ہی پلان بنایا. گڈ, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے یہ پہلے جب میں جون میں اسی وقت مانسون سیزن تھا, پہلے تو مانسون سیزن میں کیا کہتے ہیں انوالو ہو گئے, اتنا ٹائم نہیں تھا, 3-4 ماہ بعد پھر ریونیو کو پکڑے, اور 1.5 ایئر میں اس وقت واسا یہ تمام بلز بھی پے کر رہا ہے, پچھلا ڈیفیسٹ بھی کلیئر کر لیا, کانٹریکٹرز لائبلٹیز بلینز میں تھی وہ بھی کلیئر ہوگی, یعنی اس وقت کسی قسم کے واسا کے اوپر کوئی لائبلٹی. ویری گڈ. اور پلس میں ہے, کچھ نامینل سا پلس میں ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم بہت اچھا ہوگا. ویری گڈ, یہ بڑا انکریجنگ ہوتا ہے ہمیں. اس کا فائدہ اب یہ ہوا کہ آپ امپلائیز کے ویلفیئر بھی کر رہے ہیں. ایم ڈی صاحب, آپ کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا ہمارا کوئی ایشو نہیں. پہلے کانٹریکٹرز جو ہے فلٹریشن پلانٹ بند کر دیتے تھے, ٹیوب ویل بند کر لیتے تھے کہ جی ہمارے پاس پیمنٹ نہیں آ رہی, تو اس وقت نہ کسی کے کوئی, ہم نے آؤٹ سورسنگ کر دی ساری کی ساری. یہ امپلائیز کے اوپر میرا ایک سوال ہے کہ ورک چارج امپلائیز جو ہیں, کچھ امپلائیز ہیں 6-7 سال سے کام کر رہے ہیں, تو دے آر اسٹل ناٹ پرماننٹ. یہ کوئی پالیسی اس کی طرف کوئی چینج ہونے کے چانسز ہے یا کوئی؟ دیکھیں یہ ہمیشہ گورنمنٹس مختلف ٹائم پہ پالیسیز دیتی ہیں, اس میں ریگولیشن ہوتی رہی ہے. اب 2007 میں بھی ہوئی, 2017 تک, 2013 اور 17 کے درمیان 2-3 دفعہ ہوئی ہیں. تو اس طرح کی پالیسیز آتی ہیں, اس کے تحت وہ ریگولر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے آپ ڈائریکٹ ان کو ریگولائز نہیں کر سکتے, کوئی ایسا نہیں ہے. تو اب ہمارا جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے وہ بھی اپ ٹو جو اس کے اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. گڈ. یہ تمام اور ریپیئر مینٹیننس, ٹیوبویلز, ڈسپوزلز, فلٹریشن پلانٹس ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہوئی ہے. اچھا جی, آؤٹ سورس. مجھے تھوڑا سا جو فلٹریشن پلانٹس ہیں اس کے بھی ہم سکاڈا مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ایک ڈیش بورڈ پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کون سا فلٹریشن خراب ہے, کس وجہ سے خراب ہے, فلٹریشن پلانٹ اس کو فوری کانٹریکٹر جا کے اس کو ریپیئر کر رہا ہے. اسی طرح ٹیوبویلس کا ہم نے ایپ ڈیولپ کی ہوئی ہے, جو کمپلینٹس آتی ہیں فوری اٹینڈ ہو رہی ہیں, اور اس کا ٹائم بھی نوٹ ہو رہا ہے, کس وقت کمپلینٹ ہے اور کس وقت ریزالو ہوئی. اگر کانٹریکٹر لیٹ ہوتا ہے اس پہ ہم پینالائز کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پینلٹی ڈال رہے ہیں. وہ ایک ہم نے ہر کمپلینٹ کا ریسپانس ٹائم دیا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم میں, اور یہ بھی آٹومیٹڈ ہے. جی, یہ آپ نے اتنے ٹائم میں ریزالو ہونی نہیں ہوگی, تو جتنے آورز لیٹ ہوتا جائے گا اور اس کو پینلٹی ڈالیں گے. اسی طرح ڈسپوز اسٹیشنز کا بھی ہے, جنریٹرز کا بھی ہے. یہ مجھے آپ کے جو میگا پروجیکٹس ہیں, اگر میں 2-3 کہوں کہ جو آگے فیوچر میں جو لاہور کو مستفید ہوگا, تو وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو واسا لاہور نے ماسٹر پلان لاہور کا تیار کیا ہوا ہے, کیونکہ جو سسٹم ہے وہ لاہور کا یہ 40-50 ایئرز بیک کا لگا ہوا ہے. اس وقت انڈر سائز بھی ہے, آؤٹ لیوڈ بھی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بارشوں میں, موسٹلی بارشوں میں بہت ساری روڈز میں سنک ہولز بن جاتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں روڈز, سیور لائن بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد ریپیئر تو واسطہ کرتے لیکن وہ ایفیشینٹ نہیں رہتی, کیونکہ اس کے اندر اتنا ملبہ چلا جاتا ہے, ان پائپس کو صاف کرنا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے پائپ ڈیٹیریٹ ہوا ہے تو اس میں آپ ونچنگ سے بھی نہیں کلیئر کر سکتے. ونچ چلائیں گے تو وہ کہیں اور سے سیٹل ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس کی سیٹلمنٹ, پروگریسو سیٹلمنٹ جو کہتے ہیں نا, وہ ہوتی ہے, اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک میٹنگ کی تھی 4 جون کو 2024 میں, اور انہوں نے 25 ڈفرینٹ لائنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھیں کہ یہ پرانی ان کے سنک ہولز بن رہے ہیں. انہوں نے اسی وقت اپروول دی 10 بلین کی, وہ اس اے ڈی پی میں آ گئی ہیں. PC1 ہم نے سبمٹ کر دی ہیں. گڈ. اسی طرح 4 بلین کی مشینری بتائیں گے کس ایریا کے اندر وہ پروجیکٹس ہیں؟ جی, اس میں ڈفرینٹ ہے, جیسے خیابان فردوسی, جوہر ٹاؤن ہے, نظریہ چسٹ روڈ ہے, یہ فیصل ٹاؤن کی مین بولیوارڈ پہ لائن بار بار سیٹل ہو رہی ہے. اس طرح لانگ ستو کتلا ڈرین ہے, اور لاہور کے پورے نیلا گنبد والی سائڈ ہے. اس طرح اچھرا شادرہ میں بھی 1-2 لائنس ہیں, گرین ٹاؤن میں ہے. یہ لاہور کے ہر ایریا میں تقریباً 25 لائنس ہیں جو پرانی تھیں, جو بار بار سیٹل ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ 10
جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے 10 ٹینک انہوں نے دیے. اچھا, جو سٹوریج واٹر ٹینک بنیں گے. ایک نے لارنس میں بنوایا, 3 پہلے بنائے ہوئے ہیں, لارنس, کشمیر روڈ اور ایک شیراں والا جی. اور ہمارے ماسٹر پلان میں 13 بننے تھے, 10 رہتے تھے. انہوں نے 10 کی ہی اپروول دے دی. یہ ویری گڈ 4-6 جو کو میٹنگ ہوئی جون میں 4 کو 10 ان کی بھی اپروول. اس میں تاجپورہ, وارس روڈ, قذافی اسٹیڈیم, رسول پارک, کوپر روڈ, کریم پارک. اور یہ واقعی یہ وہ ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پر پانی ڈپریشن ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے, وہاں سے پانی سسٹم اپنی کیپیسٹی کے مطابق لے رہا ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. تو وہ جب یہ ٹینک بن جائیں گے تو وہاں پہ زیرو پاؤنڈنگ ہوگی, اور وہ بارش کا پانی بعد میں ریچارجنگ کے لیے, اس میں ریچارجنگ کی پروویژن ہے, زمین میں بھی جائے گا. اگر وہ جہاں پہ پارک ٹینک بن رہے ہیں وہاں پہ پارکس ہیں, ان کے پارکس کا ہارٹیکلچر پرپز کے لیے بھی استعمال ہوگا. پی ایچ اے بھی یوز کر سکتا ہے, ان کو بھی لیے ہم لاری ہائیڈرنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں, وہ بھی یوز کر دیں, تو وہ پانی ری یوز ہوگا, ریچارج بھی ہوگا. تو کیونکہ پانی کی ڈپلیشن انڈر گراؤنڈ واٹر کی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا کہ ریچارجنگ کے تھرو وہ پانی واپس جائے گا. اسی طرح مشینری ہمارے پاس آؤٹ لیوڈ پرانی مشینری تھی. یہ ڈسلٹنگ مشینری جو ہے وہ مشین 2009 میں باسا نے لاسٹ لی تھی, اور وہ اب آؤٹ لیوڈ ہو چکی ہے. اس کی ریپلیسمنٹ اور ڈسپوز اسٹیشنس مختلف جو ہیں ان کی پرانی مشینری ریپلیسمنٹ کے لیے بھی انہوں نے اسی میٹر میں 4.3 بلین وہ بھی دیے ہیں. اور یہ ساری اسکیمز اس اے ڈی بی میں آ گئی ہیں, اور ان کے BC1 سبمٹ ہو گئے, اور جس BC1 اپروول کے بعد ٹینڈر میں ہم جائیں مہینہ 1.5 مہینے میں, اور بارشوں کے بعد ویری گڈ, ویری انکریجنگ, یہ تمام کام شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ مانسون سے پہلے کمپلیٹ کریں گے. ویری انکریجنگ. تو اس مانسون کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں, اس مانسون کے لیے ہمارا میڈم مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈفرینٹ میٹنگس کی ہیں اس مانسون کے اوپر. PDM میں بھی میٹنگ کی, ہماری واسا کی بھی میٹنگز ہوئیں, پورا پلان شیئر کیے گئے, انہوں نے جو گائیڈ لائنس دیں. اس میں دیکھیں مانسون کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لو لائنگ ایریاز میں پانی اکٹھا ہوگا, پونڈنگ ہوتی ہے. اب اس کو کتنی جلدی ہوگا کہ آپ کا جو کنوینس سسٹم ہے اس پوائنٹ سے لے کے کسی واٹر باڈی تک پانی کو پہنچانا جو ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے, وہ اپنی جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے پہ کام کرتا ہو. ٹھیک ہے, اس کی ڈسلٹنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ ڈسلٹنگ کی ہم نے, بالکل, وہ ڈرینس کی بھی اور سیورس کی بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ فلیٹ لیول اور پانی انڈر گریوٹی ریور راوی میں ڈسپوز آف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ ایک گریڈ پہ رن کر رہا ہوتا ہے, جب واٹر باڈی قریب جاتے ہیں تو وہ ڈیپ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر پمپ اسٹیشنز لگے ہوتے ہیں, پمپ لگے ہوتے ہیں, وہ پمپ پانی لفٹ کر کے واٹر باڈی میں بہیں گے. تو ان کی مینٹیننس بھی ہمارے ویل مینٹینڈ ڈسپوز اسٹیشنز. تیسری چیز ہے کہ جب بارش ہوگی اس وقت لاہور میں لائٹ نہیں ہوتی. صحیح. تو پمپس تو آپریٹ ہوتے ہیں پاور پہ, انرجی ہونی چاہیے. اس کے لیے واسا نے ہر ڈسپوز اسٹیشن جو چھوٹے پمپ اسٹیشنز ہیں ان پہ بھی جنریٹر سیٹ رکھے ہیں. ویری گڈ. اور وہ تمام ایسا نہ کچھ اس سال یہ جنریٹرز ہمارے پہلے بھی تھے, ہم نے یہ